السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لرن برائٹ۔ آج ہم اس ویڈیو میں مائکرو آرگنزمز دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میرے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جب بیماری پھیلانے والے مائکرو آرگنزمز ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ان سے لڑنے کے لیے ہمارا جسم قوت مدافعت اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے۔ جسم کو یہ بھی یاد رہتا ہے کہ اگر یہ مائکروب ہمارے جسم میں دوبارہ داخل ہو جائے تو اس سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ لہٰذا اگر مردہ یا کمزور قسم کے مائکروب صحت مند جسم میں داخل کر دیے جائے تو جسم مناسب اینٹی باڈی پیدا کر کے انہیں ختم کر دیتا ہے۔ یہ اینٹی باڈی ہمارے جسم میں برقرار رہتے ہیں اور ہم بیماری پھیلانے والے مائکرو آرگنزمز سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ٹیکہ ویکسین اس طرح کام کرتا ہے۔ کولرا، ٹی بی، اسمال پاکس، ہیپاٹائٹس جیسی کئی بیماریوں کو ٹیکے کے ذریعے روکا جا سکتا ہے۔ کچھ بیکٹیریا اور نیلی ہری الگی کرۂ بعد میں موجود نائٹروجن کا تعین کر سکتے ہیں، جس سے مٹی میں نائٹروجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس سے زرخیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان مائکرو آرگنزمز کو عام طور سے حیاتیاتی نائٹروجن تعین بائیولوجیکل نائٹروجن فکسر کہا جاتا ہے۔ مائکرو آرگنزمز کئی طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ کچھ مائکرو آرگنزمز انسانوں، پودوں اور جانوروں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ بیماری پھیلانے والے یہ مائکرو آرگنزمز پیتھوجنز کہلاتے ہیں۔ کچھ مائکرو آرگنزمز غذا، کپڑوں اور چمڑے کی چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ مرض آفرین مائکرو آرگنزمز ہمارے جسم میں سانس کے ذریعے، پینے کے پانی اور غذا کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ متعدی شخص یا جانور کے براہ راست رابطے میں آنے پر بھی ان مائکرو آرگنزمز کی ترسیل ہو سکتی ہے۔ مائکرو آرگنزمز کی وجہ سے ہونے والی وہ بیماریاں جو کسی متعدی شخص سے صحت مند شخص میں ہوا، پانی، غذا یا جسمانی رابطے کے ذریعے پھیلتی ہے، کمیونیکیبل ڈیزیز کہلاتی ہے۔ ہیضہ، سردی، زکام، چیچک اور ٹی بی اس قسم کی بیماریوں کی کچھ مثالیں ہیں۔ جب نزلہ زکام میں مبتلا کوئی شخص چھینکتا ہے تو چھوٹی بوندوں کے ساتھ ہزاروں وائرس ہوا میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ وائرس سانس لینے کے دوران صحت مند شخص کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسے حشرات اور جانور بھی ہیں جو بیماری پھیلانے والے مائکرو آرگنزمز کے لیے کیریئر کا کام کرتے ہیں۔ گھروں میں پائی جانے والی مکھی اس قسم کا ایک کیریئر ہے۔ مکھیاں کوڑے، کرکٹ اور انسانی فضلے پر بیٹھتی ہیں۔ مرض آفرین مائکرو آرگنزمز ان کے جسم سے چپک جاتے ہیں۔ جب یہ مکھیاں بغیر ڈھکے ہوئے کھانے پر بیٹھتی ہیں تو یہ ان مائکرو آرگنزمز کو دوبارہ منتقل کر دیتی ہے۔ جو شخص بھی اس غذا کو کھائے گا اس کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا یہ اصلاح دی جاتی ہے کہ بغیر ڈھکی ہوئی غذائی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مادہ اینوفیلز مچھر کیریئر کی ایک اور مثال ہے جو ملیریا کے پیراسائٹ کا کیریئر ہے۔ مادہ ایڈیس مچھر فیمیل ایڈیس ماسکیٹو ڈینگو وائرس کا کیریئر ہے۔ سبھی مچھر پانی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کولر، ٹائر، گملوں، پھول دانوں وغیرہ میں پانی کو جمع نہ ہونے دیں۔ اپنے آس پاس کی جگہوں کو صاف ستھرا اور خشک رکھ کر ہم مچھروں کو پیدا ہونے سے روک سکتے ہیں۔ مائکرو آرگنزم صرف انسانوں اور پودوں میں ہی بیماریاں نہیں پھیلاتے بلکہ جانوروں میں بھی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اینتھریکس انسانوں اور جانوروں میں ہونے والی خطرناک بیماری ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مویشیوں کو منہ اور پیر کی بیماری وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کئی مائکرو آرگنزمز گیہوں، چاول، آلو، گنا، سنترا، سیب اور دیگر پودوں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ یہ بیماریاں فصل کی پیداوار کو کم کر دیتی ہیں۔ کچھ مخصوص کیمیائی اشیاء کا استعمال کر کے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مائکرو آرگنزمز کے ذریعے خراب ہونے والی غذا کا استعمال کرنے سے غذائی زہریت ہو سکتی ہے۔
ہماری غذا میں پیدا ہونے والے مائکرو آرگنزمز بعض اوقات زہریلے مادے پیدا کرتے ہیں۔ اس سے غذا زہریلی ہو جاتی ہے جو کہ خطرناک بیماری اور یہاں تک کہ موت کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہمیں غذا کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اسے حفاظت سے رکھنا چاہیے۔ نمک اور خوردنی تیل ایسی کیمیائی اشیاء ہیں جن کا استعمال عام طور سے مائکرو آرگنزمز کی نمو کو روکنے میں کیا جاتا ہے، لہٰذا انہیں تحفظی اشیاء پریزرویٹو کہا جاتا ہے۔ ہم نمک یا تیزاب کا استعمال اچار بنانے میں کرتے ہیں جس سے مائکرو آرگنزمز کی نمو رک جاتی ہے۔ سوڈیم بینزوئیٹ، سوڈیم میٹا بائی سلفائٹ عام تحفظی اشیاء ہے۔ کھانے کے نمک کا استعمال گوشت اور مچھلیوں کے تحفظ کے لیے کافی لمبے عرصے سے کیا جا رہا ہے۔ بیکٹیریا کی نمو کو روکنے کے لیے گوشت اور مچھلی کو خشک نمک سے ڈھک دیتے ہیں۔ نمک کا استعمال آملہ، کچے آم، املی وغیرہ کے تحفظ میں بھی کیا جاتا ہے۔ جیم، جیلی اور اسکویش کا تحفظ چینی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ چینی کے استعمال سے نمی میں کمی آتی ہے جس سے غذا کو خراب کرنے والے مائکرو آرگنزمز کی نمو رک جاتی ہے۔ تیل اور سرکے کے استعمال سے اچار خراب نہیں ہو پاتا کیونکہ بیکٹیریا اس قسم کے ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ سبزیاں، پھل، مچھلی اور گوشت کا تحفظ عام طور سے اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ کو دیکھا ہوگا دودھ کا استعمال کرنے یا اسے اسٹور کرنے سے پہلے ابالتی ہے۔ ابالنے سے زیادہ تر مائکرو آرگنزمز مر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی غذا کو ریفریجریٹر میں رکھتے ہیں۔ کم درجہ حرارت مائکرو آرگنزمز کی نمو کو روک دیتا ہے۔ آج کل خشک میوے اور سبزیاں بھی ہوا روک سیل کیے گئے پیکٹوں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ ایسا کرنے سے یہ مائکرو آرگنزمز کے حملے سے محفوظ رہتی ہے۔ آپ نے چھٹی اور ساتویں جماعت میں رائزوبیم بیکٹیریا کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ بیکٹیریا پھلی دار پودوں لیگیومینس پلانٹس میں نائٹروجن کی تثبیت فکسیشن کرتے ہیں۔ رائزوبیم چنا اور مٹر جیسے پھلی دار پودوں کی جڑ گاھٹوں میں رہتے ہیں۔ یہ ایک سمبائیوٹک تعلق ہے۔ کبھی کبھی بجلی چمکنے کی وجہ سے بھی نائٹروجن کی تثبیت ہو جاتی ہے۔ ہمارے کرۂ باد میں 78% نائٹروجن گیس ہے۔ نائٹروجن سبھی جاندار عضویوں کا لازمی جزو ہے جو کہ پروٹین، کلوروفل، نیوکلک ایسڈ اور وٹامنوں میں موجود ہوتی ہے۔ پودے اور جانور فضائی نائٹروجن کا استعمال براہ راست نہیں کر سکتے۔ مٹی میں موجود بیکٹیریا اور نیلی ہری الگی فضائی نائٹروجن کی تثبیت کر کے اسے نائٹروجن کے مرکبات میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پودے اپنی جڑوں کے ذریعے اسے مٹی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس نائٹروجن کا استعمال نباتاتی پروٹین اور دیگر مرکبات کی تالیف میں کیا جاتا ہے۔ پودوں پر منحصر رہنے والے جانور ان پروٹینوں اور دیگر نائٹروجنی مرکبات کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔